السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 370 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر جہاں 47 لکھا ہوا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 47 اور فروری کی آج 15 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ اس کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہے گا، ویجعلہ کسفا، پھر اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بادلوں کے ٹکڑے آسمان پہ پھیل جاتے ہیں۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو نکلتی ہے ان کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان، بادلوں کے ٹکڑوں کے درمیان سے بارش ٹپکتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر وہ پہنچاتا ہے اس بارش کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس خطے پہ اللہ پسند کرتا ہے اس کی مشیت ہوتی ہے۔ اذا هم يستبشرون، تب پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب بارش برستی ہے لوگ پھر خوش ہوتے ہیں۔
بغلے ہانکتے ہیں، لڑیاں ڈالتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اگرچہ ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ ان پہ بارش نازل کی جائے، من قبلہ لمبلسین، تو وہ نا امید ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو امیدیں نہیں ہوتی۔ فانظر، اے نبی محترم آپ دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے نشانوں کی طرف آپ دیکھیں، آپ جج کریں، کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، نکارہ و بے آباد ہونے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً بے شک یہ جو نظام ہے وہی اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اگر ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو، پھر آپ دیکھتے ہیں، فَرَأَوْهُ، پھر اس کو وہ دیکھتے ہیں، مُصْفَرًّا، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے اس آندھیوں ہواؤں کے گزرنے کے بعد۔ وَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، پھر وہ ہو جاتے ہیں اس حادثے کے بعد ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، آپ کی مجلس سے جب وہ پلٹ کے جاتے ہیں ان بہروں کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ ہدایت دے سکنے والے ان اندھوں کو ان کے گمراہ ہونے کے بعد، ان کی اس کجی کے بعد۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں ہم سنا سکتے مگر جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پر۔ فہم مسلمون، پھر وہ ہوتے ہیں وہ تابع داری کرنے والے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا انتہائی کمزوری اور بے بسی کے عالم سے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس نے اس کمزوری اور کمزور مرحلوں کے بعد قوت کی طرف پیدا کیا اور بڑھایا۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر انسانی زندگی مرحلے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا جیسے وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ وہو العلیم القدیر، وہی علم والا قدرت والا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کرے گا۔ حضرات، اس خلق کے نظام کو کونی سلسلے میں، جس طرح زمین، آسمان، رات، دن اور ستارے، فلکیات، کہکشائیں، موسموں کی تبدیلیاں، یہ دلائل ہیں عقلی، خالق کائنات کو پہچاننے کی، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کو جاننے کی، یہ کونی دلیلیں ہیں۔ عرب معاشرے کا ایک شاعر کہتا ہے، فی کل شیء آیۃ تدل انہ واحد، ہر چیز جس کو دیکھو گے اس کے اندر آپ کو دلیل پائی جائے گی، دلیل پائیں گے، جو دلیل کہے گی، دلالت کرتی ہوگی کہ معبود صرف ایک ہے۔ چقندر کو دیکھیں گے آپ، چتری والا کیلا دیکھیں گے آپ، انار کو دیکھیں گے، سنگترا دیکھیں گے، کنوں دیکھیں گے، سبزیات کو دیکھیں گے، پھلوں پتیوں کو دیکھیں گے، تو وہ سب دلالت کر، اے نسیم سحر راگ گاتی تیرا، ذکر بہدے ہے صبح ہے سناتی تیرا، ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا، اے خدایا کس نے ہے تیری حقیقت کو با۔ پھل پھول پتیاں کہکشائیں، رات دن اندھیرے گرمی سردی، یہ تمام کونی دلائل ہیں پہچاننے کے لیے۔ اتنی بڑی روشنی کون کر سکتا ہے؟ اتنا اندھیرا کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنی ٹھنڈک کہاں سے آ جاتی ہے؟ اتنی شدت کا ہیٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہ سارے وہ دلائل ہیں، شعور والے، زندہ مغز ان کا کام کرتا ہے، شعور بیدار ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ آج کا سبق یہی شروع رہتا ہے اللہ کے تعارف کا، اس کی توحید کا، اس کے دلائل پر۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، آندیاں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا،
پھر وہ ابارتی ہیں بادلوں کو، ہواؤں کے ذریعے بادلوں کے تھبیڑے، بادلوں کے جس طرح کہتے ہو بڑے بڑے بادل، بڑی بڑی گھٹائیں اٹھتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر وہ بکھیرتا ہے ان بادلوں کو، کہتے ہیں کہ بادل برابر ہو گئے ہیں جی، بادل بڑے گھٹائیں اٹھی تھی، اب بابر برسنے والے برابر ہو، برابر کون کرتا ہے؟ ٹنوں منوں کے حساب سے وہ ہواؤں کے ذریعے پانی، ان ہواؤں اور بادلوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، لیکن قطرہ ایک نہیں گرتا، اس کو سٹور کرنے والا کون؟ اگر گرتا ہے تو کبھی بارش کے قطرے، کبھی یالہ باری ہوتا ہے نا، کبھی یالہ باری میں بھی اس کا سائز دیکھیں بالکل چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا بڑا ہوتا ہے، یہ پٹاخوں کی طرح نبلتا ہے، اس میں جانور، پرندے، حیوانات، چرند پرند مر بھی جاتے ہیں۔ فرمایا یہ سارا سسٹم کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق کائنات کے نظام میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا ہے، یعنی کبھی بادل ادھر چلے گئے، کبھی بادل ہے دوڑیں لگا رہا ہے، دوڑیں نہیں لگا رہا، فرمان پہ عمل کر رہا ہے۔ جس طرح وہ آسمان پہ ڈیوٹی جن بادلوں پر فرشتوں کی ہے، ان کے ساتھ وہ ہانک کے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں اور بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ بادلوں کے اندر سے آپ ٹپکتے ہی بارش کے قطرات دیکھتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ آسمان سے پانی کے قطرے زمین تک پہنچانے کے لیے، جس طرح پائپ چلتا ہے، ایک پائپ اس علاقے میں، دوسرا پائپ دوسرے علاقے میں، پائپ کے زد میں آنے والے جانور، حشرات، چرند پرند سارے فوت ہو جائیں، نہ، قطرہ 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 قطرہ۔ سید الانبیاء نے دعا فرمائی اللہ موسلادھار بارش قطروں کی شکل میں، تھاپڑا مارا جائے، قطرات کی شکل میں، اور مفید ہو غیر مفید ہو، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل، مفید ہو جلدی برسنے والی ہو، لیٹ کرنے والی نہ ہو، فائدہ دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ دعائیہ کلمات میں، یہ ساری تقسیم رسول پاک نے دعائیہ کلمات، اللہ مسک عبادہ کا و بہائمہ کا ونشر رحمتہ کا و احی بالدہ المیت، اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دے، اللہ چرند پرند کو ضرورت ہے۔ چیونٹی دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی مخلوق ہیں جس طرح تیری مخلوق ہے، جس طرح ان کو ضرورت ہے ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بارش اللہ نے نازل کرنی ہے، ترلا کو مخلوق نے مارنا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور وہ بارش کی دعا نماز استسقاء پڑھنے کے لیے حضرت عباس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کون ہے؟ رسول پاک کے چچا۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میرا عباس چچا ہے، اور سن وہ ابھی، جس طرح باپ کا احترام ہوتا ہے میں اپنے چچے کا باپ کی احترام کی طرح ان کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں اللہم انا کننا نسقی بنبینا، اے اللہ ہم جب ضرورت ہوتی تو اپنے پیغمبر سے دعا کراتے، تو پیغمبر علیہ السلام درخواست کرتے، آپ بارش نازل فرماتے۔ پیغمبر صاحب موجود نہیں ہے، وہ تیرے پاس جا چکے ہیں، ہمیں بارش کی ضرورت، ہم تیرے پیغمبر کے چچے کو لائے ہیں دعا کرانے کے لیے۔ اللہم انا کننا نسقی بام نبینا، اپنے نبی کے چچا کے ذریعے ہم بارش کی دعا کرا رہے ہیں، پھر وہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما رہے ہیں۔ تو سارے دلائل، سارے واقعات، ساری نشاندہی، یہ واضح نتیجہ ہے کہ بارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی تھی رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد دنیا میں کسی ایسی حکومت نہ ملے۔ اللہ نے عطا کر دی، جن مطیع کر دیے، ہوائیں مطیع کر دی، پریاں مطیع کر دی، عفریت من الجن سارے مطیع کر دیے، اور پھر پرندوں چرندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں ان سے کلام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بارش کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، بارش کا اختیار اللہ کے پاس۔ وہ اپنے صحابہ کو جنوں کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں چونٹی دیکھی، را نملتن مستلقیتن علی الارض، چونٹی اللہ سے چمٹی دعائیں کر رہی ہے۔ پھر مسکرائے کہنے لگے چونٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے، چلو چلے بارش ہو جائے گی۔ چونٹی دعا کرنے کے بعد ایک اور اپنی قوم کو اپیل کرتی ہے
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں گھروں میں داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ہمیں مسل نہ دیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، لہذا فٹافٹ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، چونٹی کی دعا کو سن کر مسکرائے، پھر کھلکھلائے، تو پھر اکڑے نہیں، کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے شکریہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے انعامات دی ہیں، جتنے انعام زیادہ ہوں شکریہ زیادہ کرنا ہے۔ روٹی مٹن کھا کے، سبحان اللہ، سبز چائے پی کے، فروٹ کھا کے، تو بندہ عشاء کی نماز نہ پڑھے، رات مٹن روٹیاں کھا کے، لیگ پیس کھا کے، باربیو کے فارغ ہو کر بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے، شرم آنی چاہیے نا، کچھ سمجھ لگی؟ جس گھر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ارشاد اتل ما اوحی الیک، جو وحی آ رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کی تلاوت کرو۔ 2 مہینے گزر، ہانڈی نہیں پکتی، لیکن تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، اشراق پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ جہاں چاہتے ہیں، جس بستی علاقے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہاں بارش ہو جاتی ہے، بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوتی۔ یہ اختیار اور قانون بھی، اچھا جی ادھر ہوگی ہمارے کیوں نہیں ہوئی، لاہور ہوگی گجرال کیوں نہیں ہوئی، گجرال سرودے کیوں نہیں ہوئی، ادھر ہوگی انڈیا کیوں نہیں ہوئی، ادھر ہوگی فلاں جگہ۔ تیرے میرے پاس اعتراض کرنے کی نہ گنجائش ہے، نہ اختیار ہے، نہ اللہ نے جائز قرار دیا، اس کی مرضی ہے، تم غور کرو اپنے طور پر۔ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ارشاد ہوتا ہے، توجہ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کی مشیت کے مطابق ان کے بندوں میں بارش برستی ہے، ان علاقوں خطوں کو اللہ آباد تر کر دیتے ہیں، پھر خوش ہو جاتے ہیں، بغلے آنکتے ہیں، کوڈی کوڈی کرتے ہیں، بارش ہو گئی ہے، فصلیں ہو گئی ہیں، باغبانیاں ساری نظام، فصلیں، سبزیاں، ترکاریاں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگر بارش کے نازل ہونے سے پہلے، بارش کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے سے پہلے وہ ناامید ہو چکے تھے، جس طرح آج کل دنیا نا امید ہے، ہو سکتا ہے بازی بارش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں بارش برسنی کہ نہیں برسنی۔ اگلے دن فیس بک والے کہہ رہے تھے جی بارش برسانے والے بادل پاکستان حدود سے نکل گئے ہیں، تو سویرے ہی بارش ہو جاتی۔ اندازے ہی کر رہے ہیں نا مشینری کے ذریعے۔ رب اللہ فرمایا میری مشیت ہے۔ میرا خیال شاید بات کو پھر دہرا دیتے ہیں تاکہ جو نیند کرنے والے ذرا ان کی آرام میں خلل آ جائے، اللہ کرے۔ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے، اس نے بادلوں سے آواز سنی، اس کے حدیقت فلان، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ چلنے والا بند دیکھتا ہے ادھر کوئی بستی نہیں، بندہ نہیں، باغ نہیں، تو کس کو پانی پلانا ہے؟ اتنے میں بادلی آئی، چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا آیا اور برسا، چمکا، بادلی گرجی، چمکی، برسی، تو پانی بہ کے نالا بن گیا، تو پانی چلنے لگا۔ جب پانی چل پڑا، وہ بندہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اب پانی کے ساتھ ساتھ جا رہا، آگے ایک باغ آ گیا، تو بابا جی کئی لے کے باغ نو پانی لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میاں جی ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو؟ تھوڑا نام اس میں گرامی کی ہے، وہی نام سنیا جناب بدلنا جو سنیا۔ کہنے لگے بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کرنا کیا، اللہ نے باغ دیا ہے، پھل آتا ہے، آپ بھی کھاتے ہیں، درویشوں کو بھی کھلاتے ہیں، موج میں اللہ نے لگایا، تو جدوں پانی دی لوڑ پہ جائے پانی آ جاتا، پیا بھی لینے۔ کہتے بابا جی پھر تھوڑا نام دے میں بدلنا جو سنیا، اس کے حدیقت فلان، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ مشیت آ گئی، من یشاء اصاب بہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے پانی بارش کا۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 29واں پارہ ہے، اور پارے کی دوسری صورت ہے جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں،
اس کے اندر بیان کیا اللہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. کیا مسئلہ یہ؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اس طرح آزمایا جس طرح باغ والوں کو آزمایا. وہ باغ والے کون تھے؟ بابا جی باغ کے مالک ہے، پھل آتا ہے، وہ غریبوں مسکینوں درویشوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھی دیتے ہیں، اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، اور باغبانی کا نظام بھی سیل کر کے اس کی رقم بھی لگاتے ہیں. بابا جی فوت ہو گئے تو لڑکوں نے کہا جی یہ درویش، یہ ترجمہ کلاس والے، یہ سارے مسکین یہ کس کام گئے؟ صبح پھل کاٹو منڈیوں میں پھینکو، یہ درویش روتے پھریں گے آپ نہ نان نہ روٹی نہ قصہ نہ گانا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا، ہم نے آسمان سے ان کے باغ کو جلانے کا پروگرام بنایا. قرآن کے الفاظ ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. وہ سوئے ہوئے تھے، آسمان سے فرشتوں کی ٹیم آئی، انہوں نے ان کے باغ کو جلا دیا. ولا یستثنون، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. صبح اٹھے باتیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں دے رہے ہیں، سارے جمع ہو کے جب گئے تو وہ نہ باغ ہے نہ بہاریں ہیں نہ قصہ نہ کہانی. وہ کہنے لگے یار رستہ بھول گئے، سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارا باغ تھا، نہ باغ نظر آتا ہے نہ سڑک نظر آتی، سمجھ کیوں نہیں آئی. قرآن نے فرمایا قال اوسطہم، ان کا جو درمیانی شکل والا یا ان میں اچھا دونوں اس کے ترجمے، اوسطہم مانا خیرہم بھی ہے اور ان کا متوسط ذہن فکر رکھنے والا بھی ہے. اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، یہ قرآن کی عبارت ہے. میں نہیں کہا کرتا تھا اس طرح نہ کرو، بے غیرتی نہ کرو، اور حکومت دولی نہ کرو، اور درویشوں کو ساتھ رکھو، کھاؤ پیو موج ملا بھی کرو، لیکن اس طرح کی پابندیاں نہ لگاؤ. کہنے لگے ہم رستہ نہیں بھول گئے بلکہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے. ارشاد ہوتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سزائیں ایسی ہوتی ہیں، عذاب ایسے آتے ہیں، آخرت عذاب سے بڑا ہوگا. انہوں نے یہ پروگرام بدلا، اللہ نے جلا کے باغ ہی رہا کر دیا. لو کم کرو. اللہ کی مشیتیں، اللہ نے فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں ایک مخصوص حصہ ہم نے سائلین کے لیے، للسائل والمحروم کے لیے ہم نے حصہ مقرر کر دیا. کتنا حصہ مقرر کر دیا ہے؟ 100 میں سے کتنے؟ 2.5. 1000 میں سے کتنے؟ 40. 100 میرے پاس ہے، اللہ فرماتے ہیں 97.5 تیرے تو 2.5 روپے میرے. اگر دے دو گے مال کے برکت بھی آئے گی، پلے گا بھی، بڑھے گا بھی. سود دیتے کھاتے ہو، میں اللہ فرماتے ہیں عزت کی قسم ہے یہ مال کے اندر برکت ہے جی، کٹے گا بھی تے بگڑے گا بھی تے بگاڑے گا بھی. تو قرآن اللہ نے فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم باز نہیں آتے بیٹھ جاؤ ادھر، آ جاؤ پھر کوڈی کوڈی کر کے اللہ اس کے رسول کے جنگ کرنے کے لیے. اللہ رسول کے ساتھ پیار کرنے کے لیے توفیق نہیں ہے، لیکن جنگ کرنے کے لیے سارے تیار ہیں. تو ڈٹے ہوئے وہ کہتا، اس لیے ہار رہے ہیں. کسی کی فیکٹری گئی، کسی کی کوٹھی گئی، کسی کا نام و نشان فارغ ہو گئے سارے. تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ. پہلے نا امید سے بارش آ گئی، خوش ہو گئے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ. فرمایا کہ اب اللہ کی جو رحمت برسی ہے اس کے آثار دیکھو، زمین پہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتها. زمین کو اللہ زندہ کر دے اس کے مرنے کے بعد. معنی کیا ہے؟ بے آبادی، ناکارہ ہونے کے بعد، اور وہ جو اس قابل نہیں رہی کہ نباتات ہو گئے، نباتات کے ساتھ پہ حشرات، پھر چونٹیاں، زمین کے اندر نہ جانے کتنے جاندار پیدا ہوتے ہیں نشو و نما کے لیے. ان ذالک لمحیی الموتى. یقیناً یہی ہے اللہ جو مردوں کو زندہ کرے گا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کسی کلندر انسان نے کہا کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہڈیاں ہو جائیں گی یا ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور یہ سارے ذرات مٹی کے اندر انسان کا وجود سب گل سڑ جائے گا. تو ادھر سے آواز آتی ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اور درویشہ تجھے یہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ زندہ کر، زندہ کیا کرنا ہے؟ زندہ تو کریں گے
لیکن ہماری قدرت، ہمارا علم اور ہماری استغنا، ہماری شاہی کا معیار یہ ہے، جب ہم تیرا وجود دوبارہ سیٹ کریں گے نا، تیرے وجود کی انگلیوں کے پوروں کا جو ڈیزائن پہلے بنایا تھا، ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے، صرف گوشت پوشی نہیں بنے گا۔ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے ہوگا، تو قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ماں کے پیٹ کا تیرا ڈیزائن بنایا تھا، وہ کرے گا۔ وہ کس نے بنایا تھا؟ چاچے رحمت علی نے، رب العالمین نے بنایا تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، تم یہ فکر پڑی ہے پہلے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تم اپنی بات کر رہے ہو، تم سے پہلے پچھلے آنے والے مر کھپ گئے، وہ تم سب کو ہی ہم زندہ کریں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآنی آیت ہے، سمجھ لو، یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو خطاب ہے، اس میں کافر، ہندو، سکھ، مسلمان، یہودی، عیسائی، سارے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور سارے انسانوں، تم سارے کے سارے میرے دروازے کے فقیر ہو، این یشاء، اگر چاہے تم سب کو ملیا مل کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر لے، ایسے کرنا میرے لیے کوئی مشکل محال نہیں ہے۔ چٹکی کا کھیل، آنکھیں بند کرو، عرشہ ختم، آنکھیں کھولو تو نئی دنیا آباد۔ اس کو کسی کی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ تند ہوائیں، آندھیاں، طوفانی ہم بھیجتے ہیں، جب فصلیں وہ پیلی پڑ جاتی ہیں، ناکارہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ وہ پکی تو گڑا پہ گیا، وہ پچھلے سال بھی سڑ گئی تھی، وہ اس پچھلے سال اشر دیا تھا نہیں، پچھلے سال دیا تھا نہیں، ایس فل دینا نہیں، تو پھر سڑنی ہے، اور کیا ہوگا؟ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ، صرف پروگرام بنایا تھا، ہم درویشوں کو شامل نہیں کرنا، اللہ نے جلا کے رکھ دیا۔ جب تیری نیت ہی نہیں ہے، یہاں ایک مسئلہ اہم ہے، نبی مکرم فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جس مقروض کی نیت صاحب ہے کہ میں لی گئی رقم کو ادا کرنا ہے، شیخ صاحب، اللہ اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اللہ سبب مہیا کر دیتے ہیں اس توفیق کے ساتھ، تاکہ وہ لیا ہوا قرضہ ادا کر دے۔ اور یاد رکھو، قرضہ معاف نہیں ہے۔ ہر روز تو یہاں جنازہ ہوتا ہے تو حافظ صاحب ماشاءاللہ پوچھتے ہیں، رسول پاک کی حدیث سناتے ہیں، جب جنازہ تو نبی پاک فرماتے پوچھتے ہیں، اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہے تو کوئی چیز باقی ہے جس کا قرض ادا کیا جائے؟ اگر نہیں، آپ فرماتے ہیں صلو علی اخیکم، تم بھائی پہ نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کتنا مقام ہے شہید کا، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا۔ فرمایا شہید کو بھی قرض معاف نہیں، تو ساری زندگی کاروبار ہی سارا قرض پہ کرنا ہے، نقد پروگرام ہے ہی کوئی نہیں، کسی لے لیا دینے کی نیت ہی نہیں، تو پھر رول کی مرنے والی گل ہے، باقی پیچھے کی رہ گیا۔ اللہ توفیق دے۔ تو کئی لوگوں کی عادت ہے قرضہ دینا ہے 5-7 لاکھ روپیہ، تو تبلیغ تو آج نکل جانا 1 مہینے آج، تو چلے تو گئے نہیں سرکار۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، نبی محترم، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، تم بھی جا کر آواز دو تو مرجے سلام کو تیرا ثواب نہیں دیں گے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، جو بہرا ہے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تیری مدد اٹھا ہوا بہرا اٹھ کے جاتا ہے، اس کو آواز دو، وہ نہیں آپ سنا سکتے، مردوں کو کیسے رہوں گے؟ میں بات نہیں سمجھا سکا۔ تو 2 انچ ادھر ہو جاؤ، آؤ کتب کو سمجھ لو، میری طرف دیکھیں۔ جو بندہ بہرا ہے، بہرا کیوں نہ ہے؟ بولا بدل، تو بولا اٹھ کے ادھر جان آواز مرو، وہ پا چھینیا، وہ پا بنیا، وہ پا بنیا، تو پا بننا بولا انہیں پتہ ہی کوئی ہے زندہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثال دے کے، تیری مل اٹھنے والا پا بننا جو ہے نا، بننے شاہ، بولے شاہ، اس کو تم نہیں سنا سکتے، مردوں کو کہاں سناؤ گے؟ تو وہ کر دینے مردہ نہیں، مردہ نہ کہو، یہ پردہ کر گئے۔ دسو زندگی پردہ کسی کو نہ کیتا نہ کرایا، تے نمازاں دل دیاں پڑھیاں، روٹی ساری کھا چلی،
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਜੁੱਬਾ ਟੋਪੀ ਸ਼ੋਪੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਲੰਮੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ। روٹی تھوڑی جی کھادی، روٹی تھوڑی کھادی، بعد نصیحتاں کیتیاں، گھر آ گئے تے بیٹی نوں کہندے پتر پکایا کی جے؟ بیٹی کہندی بیٹا جی تہاڈی تے دعوت سی، میں پتر ویسے نماز میں نا ذرا تھوڑا کھادا سی۔ تے بیٹی سیاਣੀ کہنے لگا ابا جی تساں نماز لمبی پڑھی ہوے گی، نماز تساں پڑھی ہوے گی، لمبی ثابت کرنے واسطے بڑا متقی بزرگ ہے، تے روٹی تھوڑی کھائی ہے کہ جے تھوڑا کھاتا ہے، روٹی بھی کھا لو تو نماز بھی دہرا لو۔ جے تھوڑی کھا کے بھوک نہیں لتی تو لمبی نماز پڑھ کے کھو کے کھائیے تو رج نہیں ہوندا، تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا۔ حق مار کے لوکاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا۔ نماز ہی پڑھ لو چاچا جی، پھر لو نماز تو بندے دے پتراں بن روٹی صحیح طرح کھا۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہیں کرنا۔ یہ بھوک لگی انہوں نے کوئی کار تہاڑیاں بھی اتھے نے، تے بھوک لگی مارا 2 روٹیاں لیاؤ تے نال ٹکیاں لے وہ کھا چھڑنا۔ جھوٹ اور بھوک کوئی سامنے تک کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں نا۔ کون سا ملا گی غصے ہوں لگ پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ تو مسئلہ کیا بیان آ رہا ہے؟ اے نبی محترم کی ہوا ہے یار، تسی بہ جاؤ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اپنی پکار بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب مجلس سے اٹھ کر وہ پیٹ پھیر کے جب جاتے ہیں ان کو بھی آواز ماریں تو وہ آواز نہیں سنیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، جو بندے بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں ان کو آپ ان ایسے اندھوں کو ان کی گمراہی سے آپ ان کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ہدایت اس کو ملے گی جس کو ہم چاہیں گے۔ اس کیٹیگری کا معیار مستحق ہے ہدایت اس کو ملے، جو حقدار ہے اس کو ہدایت ملے گی، باقی سارے فارغ ہیں۔ جنہ مرضی مکے پیدا ہوئے تو مکے ہی مرے، مدینے پیدا ہوئے تو مدینے ہی مرے، رسول پاک کی زیارت بھی دن رد کرتا رہے، توفیق کے ساتھ اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں بیان ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے دفن کیا جاتا ہے 2 فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں، یجلسانہ فیقولان لہ من ربک، پوچھتے ہیں بتا بے لیے تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں حدیث کا الفاظ ہے ان کان موقنا ان کان مؤمنا، اگر ایمان یقین والا ہے تو وہ کہہ سکے گا ربی اللہ، باقی 10 ایم اے کیتے ہوں تو نہیں بکواس کر سکا میرا رب اللہ ہے۔ کتنے بندے لوڑیاں پا کے ایم اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، فلانا کیا، فلانا کورس کیا ہوا ہے، اور ساری زندگی اس طرح ٹکرے مارتے رہے، نہیں کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر وہ پوچھیں گے تجھے پتہ کس طرح چلا ہو میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور کوئی رب نہیں۔ ساری زندگی نہیں پتہ۔ دوسرا کلندر جب پوچھا جائے گا من نبی ہوگا من رب ہوگا ما دین ہوگا، کہے گا ہا لا ادری، افسوس 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 میری زندگی بھر مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا دین کیا ہے بڑا پارا کلندر۔ کئی اندر بندہ بہت اچھا ہے لیکن ذرا نماز نہیں پڑھتے بندہ اچھا کس طرح؟ کنے بندے نے پوچھا تو ذرا میرے کپڑے نہیں صحیح، کہ کپڑے نہیں صحیح تو صحیح ہے؟ جس بندے کے کپڑے ٹھیک نہیں وہ ٹھیک کس طرح ہے؟ تے جو آپ ٹھیک نہیں تے نیت ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک نہیں، کپڑے بھی حلال نہیں، تے بندہ کس طرح صحیح؟ اور جب پھاٹک ڈنگا ہے نا تو بندہ بھی ڈنگا ہے، تو اس طرح سے بھی اس طرح ہی۔ اللہ ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ،
ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے نبی محترم ہم نہیں سنا سکتے مگر وہ بندہ ہماری آیتوں پر، نشانیوں پر، شمس و قمر کے نظام پر، لیل و نہار کے آنے جانے پر جو ایمان رکھتا ہے، فہم مسلمون، پھر وہ تابع دار ہیں اللہ کے رسول کے۔ حی علی الصلاح کی آواز آئی، حی علی الفلاح کی ایک گل ہی ہے، وہ علماء ہند، تذکرہ علماء ہند میں ایک کپڑا بننے والے بزرگ تھے، اور ان کا احترام کا معیار یہ تھا کہ اللہ اکبر کی آواز آئی، جہاں کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آ گئے۔ ایک دفعہ وہ ایسے ہوا کہ وہ کپڑا بول رہے تھے، اذان شروع ہو گئی، تو انہوں نے وہ دو تین چار وہ دھاگوں کا رہتا تھا معاملہ، وہ کپڑا یا کھیز یا کپڑا چادر پوری ہو رہی تھی، انہوں نے کہا چلو بعد تو فارغ ہو کے چلا جائیں۔ وہ دو تین گیڑے لائے تو جا کے جب مسجد میں جا کے ادو ڈول ہوتے تھے، ڈول کنواں ٹوٹیاں دے بادشاہ تے اشارے سلسلے ٹوٹیاں شوٹیاں کوئی نہیں تھا، وہ ڈول جب گرایا کنویں میں تو پانی کے بجائے سونے کے ٹکڑے آئے۔ وہ اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہٹ کی ہے، اس نفع کے پیچھے تو نے میرا نام سن کر مؤخر ہوئے ہو، پہلے سارا کو چھوڑ کے آیا کرتے تھے، تے تیرے نفع کی ضرورت ہے، تے اس نے دھاگے نے کی کرنا، سونے نہ رجا دینے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ڈول زمین میں پھینکا، کہنے لگے اللہ سونے تیری محبت کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت نہیں، تے میں آئندہ جو کوتاہی ہوئی ہے آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا دل کی غزالی نہ رہی۔ اذان نہ ہو گیا صلاۃ و خیر بنو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوڈیاں ڈال رہے ہیں، بغلیں آگ رہے ہیں، چھریاں چلا رہی دنیا، پکے مسلمان تھے پکے سنی، ریاست مدینہ دے ٹھیکیدار، کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ میں معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اور درویشو اللہ نے تمہیں پیدا کمزوری سے۔ کیا کمزوری ہے؟ وہ بوند کا قطرہ، وہ قطرہ بوند باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں ٹپنے والا وہ جرثومہ، اس سے اللہ نے بنایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد پھر بیبی بچہ، پھر چلنے پھرنے کے قابل، پھر پہلوان، پھر ریسلنگ، کشتیاں، کبڈیاں، سبحان اللہ، دوڑیں، سارے گیمیں، کرکٹ کا میچ، ہاکی کا میچ، کبڈی کا میچ، انڈیا کے ساتھ میچ، فلاں کے ساتھ کشتیاں ہو رہی ہیں۔ فرمایا پھر اللہ اکبر، پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا۔ مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، راجی صاحب، مولانا قاسم نانوتوی، یہ دونوں دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے بعد قاسم نانوتوی صاحب کے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے آئے، فتویٰ لکھ کے نا تو بیٹھ گئے چپ کر، وہ بھی بیٹھے چپ۔ اب وہ انہوں نے دستخط کرنے ہیں نا، دستخط اپنے سائن کرنے ہیں، اپنا نام بھول گیا، تو پوچھ لینے میرا نام کی، یہ اللہ نے میرے تیرے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دوست ہم اکٹھے مدینے پڑھتے رہے، مولانا عطا اللہ ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی کتابوں کے مصنف، بڑی کتابوں کے ترجمے، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے کتب الستہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس نے یہ جو ہیں اور دارالسلام والے انہوں نے چھاپا ہے، یعنی گرنٹڈ مترجم بھی اور طباعت بھی۔ تو جامعہ اسلامیہ میں اکٹھے پڑھاتے تھے، ایک دفعہ گھر گئے تھے، اگے کسی تمبو شمبو لائے تھے، گھر ہی بھول گئے اپنا گھر، تو پھر واپس آ گئے، تو جامعہ بیٹھے جو کر گئے، تو شیخ صاحب پوچھا حضرت تسی گھر نہیں گئے؟ میں گیا تو ایسا میرے اپنا گھر ہی نہیں لبا، نال منڈا بھیجا شیخ نو اپنے گھر چھڈا، وہ من بعد قوت کے بعد، جوانیوں کے بعد کمزوریوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت یہ دلیلیں موجود ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کس پینڈے پہ یہ دنیا؟
اللہ نے فرمایا یہ وقت آتا ہے من بعد قوت ضعفا وشیبہ، وہ بڑھاپے آ گئے، یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے کرے گا جو چاہے گا، مردوں سے زندے، زندوں سے مردے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہی جاننے والا، وہی قدرت والا ہے، جاننے والا بھی وہ۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کو دیکھا، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی تشریف لائے تو مریم کے بعد بے موسم پھل پڑے ہوئے، جس طرح آج کل تربوز آ جائے، مینگو آ جائے، سبحان اللہ، مینگو دی بڑی میٹھا قسم کیڑی ہے؟ ہاں جی چونسا، سبحان اللہ آ جائے تو پریشان ہی سارے ہونا، یار چونسا کتوں آ گیا؟ تو جناب زکریا نے پوچھا، بی بی پترا چابی میرے پاس ہے، پھل کہاں سے آتے ہیں؟ ایک قرآن شہادت دے رہے، ہوا من عند اللہ، کہنے ابا جی چاچا جی خالو جی پتہ نہیں، اللہ بھیج دیتا ہے، دروازے بند، تالے بند، موسم نہیں، بازار نہیں، ادھر باغ کوئی نہیں، اللہ بھیجتا ہے، میں کھا جاتی ہوں۔ قرآن پر ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اتھے کھڑے ہو کہنے لگے اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، اللہ موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، داڑھی سفید، بال سر کے سفید، ہڈیاں کمزور، بیوی کمزور، بانجھ، تو بیٹا کیسے ملے گا اللہ؟ لیکن تو میں لم اکم بدعائک رب شقیہ، سورہ مریم پڑھو نا تو پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ہولی ہولی وضع کر دینے، بابا جی کہتے اللہ سونے پتر دے دے، کہ اللہ نے فرشن ٹیم بھیجی ہے، بابے نے آکھو تو اتر ہو جائے گا، تو پھر پریشان ہو گیا، ہو جاؤ کس طرح، کتنا ہو جاؤ، سبحان اللہ، کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں درخواست قبول ہو گئی ہے، اے جی رب اجعلنی آیا، یا اللہ کو نشانی پتر ہی دس دے۔ اللہ فرماتے ہیں جس زبان سے تو وحی کی دعوت دیتا ہے 3 دن تک تیری زبان کو بند کر دیں گے۔ زبانوں کو چلانا میرے رب کا کام ہے، زبان کو بند کرنا میرے رب کا کمال ہے، اس سے اللہ کا قرآن سنانا میرے رب کا کمال ہے۔ دعا کرو کہ ہماری زبانوں سے اللہ ہم رہے نہ رہے، میری زبان پہ تیرا قرآن جاری رہے، میں رہوں نہ رہوں میری زبان پہ تیرا دین کا، اسلام کا قانون باقی رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 دن زبان بند کر دی، اشارے کے ساتھ بات کرو، اللہ جی کم بن گیا۔ یہ کام کون بناتا ہے؟ یہ کام ختم کون کرتا ہے؟ ٹل لالو ساری دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔ سندھ علاقے جب میں درس دینے گیا تو ہمارے وہ بچے ادھر پڑھتے ہیں، تو میں انہوں نے پوچھا پتر کتنے بھائی ہو؟ کہتا جی 9 بھائی ہیں۔ اور سبحان اللہ چلو تے 9 بھائی ہیں تے 2 بہناں تے اماں بھی زندہ، ابا بھی زندہ، تے باجیاں بھی زندہ نے، تے بھائی بھی زندہ نے، تو غریب گھر، روٹی ٹوکر بھی پورا پورا، تو کس کے کمال ہے یہ؟ ایتے ترلے مار دے میں شیخ علی حجویری صاحب نے 4 شادیاں کیتیاں، نہ کڑی نہ منڈا نہ خسرا، کوئی شے نہیں ہوئی۔ سید مجدی صاحب نے 2 بیاہ کیتے، ککھ کنڈا نہیں ہویا، 2 بال بال کے دیوے لوگی فوج پٹاخے چلا کے فارغ ہو گئے، لبھی کوئی شے نہیں۔ تے کتی دے پیچھے لینا لگیاں بھی، کدی کتی روے گا وہ کسی دربار تو تیل لین جاندی، یار میں کوئی مذاق نہیں کیا ہے، سمجھانے کے لیے بات کی، لانا لگی راتوں۔ اگلے دن کی بات ہے، فیس بک دکھا رہے تھے، ایک گائے نے 3 بچڑے دیے، عمومی 1 ہوتا ہے، یہ کبھی 2، وہ 3 بخا رہا تھا، گائے نے 3 بچڑے دیتے ہیں۔ میرے رب کے کمال ہیں، 1 دے 2 دے کتنے دے، کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں کسی کو نہ دے، میرے رب کا کمال ہے۔ یہ منوانے کے لیے دلیل ہے حضرت۔ جناب اسلام کے زمانے میں حکیمہ دا بڑا ڈور ٹپا تھا، لیکن بیماری اکھاں دی بیماری دا علاج کوئی نہیں، کوڑ دی بیماری دا علاج کوئی نہیں،
اللہ نے جناب عیسیٰ کو باغ پیدا کر کے موہ سے بے دو دیے، دنیا کے اندر مثال ہی کوئی نہیں۔ نبینا بندہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا نام لے کے کہو اس کو، یا ہاتھ پھیر، ذرا اکھاں دے ہاتھ پھیرنا تیرا کام ہے، تو اکھیاں ریکنڈیشن کرنا ہمارا کام۔ کوڑ کی بیماری میں آتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مردے سے کہتے ہیں کم باذن اللہ، اور کھڑا ہو جاتا درویشہ، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو تسی ایسی کی کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ توجہ جی، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں ان بادلوں کو بکھیرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، ابھارتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ ان بادلوں کو آسمان پہ بکھیرتے ہیں، کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ ان کو ٹکڑے یعنی بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو ان کے درمیان سے ٹپکتی نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر وہ اللہ پہنچاتا ہے اس بارش کو جہاں چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی جہاں چاہتا ہے وہاں برستی ہے۔ اذا یستغفر، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، کہ ان پہ بارش نازل کی جائے، من قبل ہی لمبلسین، اس سے پہلے وہ ناامید ہو چکے تھے۔ فانظر، دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار، نشانوں کی طرف دیکھیں، کیف یحیی الارض، کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے نکارہ ہونے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً یا بے شک وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم چھوڑتے یہ بھیجتے ہوائوں کو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ مالک دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتی پر جو ہوا آئی تھی، آندیاں چلی تھی، وہ پیلی پڑ گئی ہے، وَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، پھر اس کے بعد وہ نا امید ہو جائے، نا شکری کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، پھر آپ اپنی پکار ان بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جب اپنی مجلس آپ کی اٹھ کر وہ منہ پھیر کے جاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّ، اور نہیں آپ ہدایت دے سکنے والے ان اندھوں کو جو وہ دلوں کے اندھے ہیں، ان ضلال، ان کی گمراہی کے بعد۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر جو ایمان رکھتے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ ہوتے ہیں تابعدار۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اس کمزوری سے، اس مرحلے کمزور سے، ثم جعل من بعد ضعف، پھر ضعف کے بعد اللہ قوت طاقت عطا کرتے ہیں، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اللہ اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، وہو العلیم القدیر، اللہ جاننے والا اور اللہ قدرت والا ہے۔